پروسیس. آئینی ترمیم پہ تو میں نے جیسے کہا کچھ لوگ کہیں گے اچھا ہو گیا, کچھ کہیں گے برا ہو گیا. اب دیکھتے ہیں لائرز کیا کہتے ہیں اس پر, کیا موومنٹ ہوگی, کتنی پوٹنٹ ہوگی, وہ تو ایک علیحدہ بات ہے. ہو سکتا ہے کتنے لائرز ہوں گے, لائرز میں بھی میں جانتا ہوں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں ہاں جی سب سیٹ ہے, وہ بار کاؤنسل خاصن بڑی والی جو ہے. ڈو یو تھنک کہ جمہوریت زیادہ مضبوط ہوتی ہے اس طرح کی ترمیم کرنے سے؟ the way we've done it could have been done better. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف صاحب تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. دیکھیے کل آپ نے اس کے موقع پہ دونوں ہاؤسز میں جب یہ بل لے ہوا, پیسج کا پروسیس ہوا, تو آپ نے اسپیچز بھی سنی, اور خاص طور پہ قومی اسمبلی کے اندر آپ نے سنا بلاول صاحب بھی بولے, پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اختتام پر بولے, مولانا صاحب بولے, دیگر جماعتوں کے ایم کیو ایم تھی, پھر عمر ایوب صاحب بولے پی ٹی آئی کی طرف سے. مگر آپ نے دیکھا کہ ایک پچھلے کافی ہفتوں پر محیط ایک جو پولیٹیکل پروسیس رہا ہے, جس کی پی ٹی آئی بھی ایک حصہ رہی ہے, اس میں جاتی عمرہ میں میٹنگز ہوئیں, اکثریتی میٹنگز مولانا صاحب کے گھر ہوئیں, بلاول ہاؤس میں کراچی میں میٹنگز ہوئیں. مولانا صاحب ایٹ سینٹر اسٹیج نہیں دیکھیے اس میں سب جماعتوں کا ایک, اور دیکھیے مولانا صاحب کے ساتھ ہمارا ہر چیز پہ اتفاق نہیں ہے, مگر اس عمل کے اندر ایک سنجیدہ اور کافی طویل نیگوسیشن کے بعد ایک پولیٹیکل پروسیس کے نتیجے میں یہ ڈاکیومنٹ آیا. سر میری عرض سنیے, آپ کے سوال کا مولانا کمپلین کر رہے ہیں میرے بندے اٹھا لیے. نہیں سر میری گزارش تو سنیں. اختر مینگل کمپلین کر رہے ہیں انہوں نے سینٹر سے ووٹ ڈال دیا. نہیں دیکھیے میری گزارش سنیں, قومی اسمبلی کے اندر ایک بھی آپ کا پی ٹی آئی کا ڈیفیکشن والا سینٹ کی بات کرنا نہیں, پہلے قومی اسمبلی پہ آ جائے نا, تاکہ یہ میں نے خود بتایا. نہیں سر دیکھیے, وہ تو میں نے آپ کو دکھا دیا کہ سارے انڈیپینڈنٹ, مگر اتنا فوکس ہے اس کے اوپر, دس از ناٹ دا نیوز, دس از ناٹ دا مین تھنگ. یہ جواب دیں ان کے ممبر خود کہ کیوں نہیں تھے, کون غائب تھے, یہ بتائیں. میں آپ کو اتنا بتاؤں گا. لیکن آپ کہہ رہے ہیں لوٹے بنانا سر نہیں, نہیں سر, میں سب سے پہلے یہ کہہ رہا ہوں کہ مین خبر کیا ہے کہ آئینی ترمیم ایک پاس ہوئی ہے جو متفقہ طور پر پاس ہوئی ہے, اور پی ٹی آئی نے بھی کہا ہے کہ یہ مسودے سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. ہاں ہمارا ایک اصول ہے کہ احتجاجاً ہم اس کو ووٹ نہیں ڈال رہے. تو یہ تاثر, یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ آئینی ترمیم جو ہے ان پرنسپل ٹیکنیکلی ایوری ون اگریڈ ٹو دس ڈاکیومنٹ, اینڈ پی ٹی آئی ڈڈ ناٹ ہیو اے پرابلم ود دا ڈاکیومنٹ. انہوں نے کہا, انہوں نے تو اپنی جیت, بلکہ بلاول صاحب نے بھی کل اسپیچ میں کہا کہ بھائی جان آپ پھر اپنی جو آپ اس کو اون کر رہے ہیں تو پھر صحیح طرح اون کر لیں ووٹ دے کے, آپ کا فیصلہ آپ نہیں کرنا چاہتے. تو اس طریقے سے ہوا. اور قومی اسمبلی کے اندر جے یو آئی, پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این کے ممبران اور 4 آزاد ممبران نے, میری اطلاع 4 آئی تھنک کر کے ہم 225 بنتے ہیں, اور انہوں نے ووٹ ڈالا. سینٹ کے اندر آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, عثمان علی, مبارک زیب, ظہور قریشی, اورنگزیب کھچی اینڈ چودھری الیاس. جی, اینڈ 4 آزاد ہیں, ایک آف لیگ کے, اور ایک آپ کے سینٹ کے اندر بی این پی مینگل کے 2 ممبران نے آ کے ووٹ ڈالا. اور اس کے علاوہ اب آپ دیکھیں کہ is that good because یہ پارٹیوں کے بینچز پہ بیٹھے رہے ہیں, یہ آپ کے اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ چوائس ہے. کل اگر ایک آئینی ترمیم ہو, میں چاہتا ہوں پیپلز پارٹی والا کوئی ہوتا, میں کہتا کہ این ایف سی ایوارڈ ریوزٹ کیا گیا, 18ویں ترمیم میں کوئی چینجز کر دی جائیں اور بندے توڑے جائیں نون کے, نہیں سر, بندے توڑے جائیں پیپلز پارٹی کے. میں آپ کو ایک گزارش کر رہا ہوں, پھر یہ کام کیا جائے تو آپ کو لگے گا اچھا ہوا ہے. دیکھیے لوگوں نے بالکل اپنی مرضی سے ووٹ ڈالا, ان کو قائل ضرور کیا گیا, اور یہی 2, اور صرف اگر آپ دیکھیں یہ 4 آزاد لوگ ہیں جن کو ہم نے قائل کیا, جو پہلے حکومتی بینچز پہ نہیں تھے قومی اسمبلی میں, اور جو بیک اپ رکھا ہوا تھا, اور دو بیک اپ رکھے ہوئے تھے. سر دیکھیے ہماری بالکل پولیٹیکل اسٹریٹجی تھی, بالکل ہم نے وہ بھی ایک ایفرٹ کرنی تھی. مگر ہم نے ہمیشہ کہا کہ کل جو آؤٹ کم ہوا یہ ہمارا آئیڈیل سیناریو تھا, جتنا براڈ کنسنسس ہو اتنا بہتر ہے. اور اس کے اندر یہ مانے نہ مانے, پی ٹی آئی کا بھی 7 بندے اور توڑ کے رکھے ہوئے. نہیں سر, پی ٹی آئی کا کنسنسس نہیں, جو ہی ترمیم تھرو ہوئی ہے, پاس ہوئی ہے, 2 بندوں کے ویڈیو پیغام آ جاتے ہیں تحریک انصاف کے, جو ہم تو کہیں نہیں تھے. نہیں سر, وہ تو خیر یہ خود ہی بتائیں, اور یہ ان کی پارٹی والے خود آپ بیانات آ رہے ہیں وہ یہ بہتر بتائیں گے. مگر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں جواب دینا کہ کل سر پی ٹی آئی جو اگریو پارٹی ہے وہ بتائے کہ ان کے بندے کیوں ٹوٹے, توڑنے والے نہیں بندے. دیکھیے گزارش ہے, ہم نے بالکل, آپ نے دیکھا پولیٹیکل پروسیس کے نتیجے کے اندر یہ کام کیا کہ بالکل ہم نے ایک کنسنسس کے ساتھ, پی ٹی آئی نے بھی اس کو سیلیبریٹ کیا 2 دن پہلے کہ یہ مسودہ جو ہے آج جہاں پہ ہے ہمیں اس میں کوئی میجر پرابلم نظر نہیں آتی. ہم مولانا صاحب کے مشکور ہیں, انہوں نے سب یہ باتیں کی. آئینی ترمیم ایک بہت طویل پولیٹیکل پروسیس کے نتیجے میں آئی ہے, اور میں امید کر رہا تھا جس طرح فلسطین, میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, آپ کے پاس مسودہ نہیں ہوگا جس وقت یہ پیش ہو رہا تھا اسمبلی میں. I called friends of mine جو آپ کی پارٹی سے, میں نے کہا جی مسودہ کہتے سر نہیں ہے, نہیں پڑھا. کون سا پروسیس ہے جس میں لیجسلیٹر نے ایسا نہیں پڑھا ہے؟ ڈرافٹس بالکل شیئر ہوئے ہیں. لیڈرشپ کو یہ نہیں پتا کہ ڈرافٹ اے ہے, بی ہے, سی ہے, وہ تو مارکیٹ میں آ گئے تھے, کسی کو نہیں پتا. ایسا نہیں ہے, ہرگز نہیں ہے. مولانا صاحب اور بلاول صاحب کی ٹیمز کی آپس میں نیگوسیشن, ہماری ٹیم کی, اس نے جا کے ڈرافٹ شیئر کیے ہیں, نیچے لیگل ٹیم سب کی موجود تھی نا, وہ 2 بڑے شیئر کر رہے تھے نا. لیجسلیٹر تو آپ ہیں, بلال کیانی صاحب کا ضمیر تو اس وقت جاگنا تھا اگر وہ لیجسلیشن پڑھتے.
نہیں आपने जी, मेरे पढ़ने पास नहीं भी दिया। बिल्कुल। और मैं आपको लिख के देता हूं कि जो लोटे बने हैं उन्होंने भी नहीं पढ़ा। चलो मुझे फैक्चुअल करेक्शन करने दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। चंद अभी और कुछ नहीं तो चंद रोज कबल, मैं आई थिंक गालिबन हफ्ता पहले, स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी इसके लिए बनी हुई थी। उसके अंदर पीपल्स पार्टी ने अपना मसवदा शेयर किया, उसके अंदर पीएमएलएन ने आकर अपना मसवदा शेयर किया, और ना सिर्फ अपना शेयर किया, पाकिस्तान बार काउंसिल से रिसीव्ड कमेंट्स भी इसमें शेयर किए, और वो फिर पब्लिक भी किए गए। पीपल्स पार्टी का भी मसवदा था, हमारा पीएमएलएन का भी था, तो काफी कंसल्टेशन आउटसाइड पॉलिटिकल पार्टीज भी हुई है, इनसाइड भी हुई है, और ये डॉक्यूमेंट्स पब्लिकली अवेलेबल भी थे। बिल्कुल ठीक है। अब राशिद साहब, जी अगर आप बता सकें तो। मैं एक थोड़ी सी चीज करेक्शन कर दूं। मेरे साहब आप साहब भी है, मैं जरा उनसे ही बात कर लूं। बता दें सर प्लीज। मैं इसे नंबर्स बता दूं। सेनेट में इनके पास 58 थे और टोटल इनको 64 लोग चाहिए थे। 6 शॉर्ट थे, 2 हमारे लोग शॉर्ट थे। मैं आपको बैकअप प्लान जरा चेक करें इनका। 2 हमारे लोग शॉर्ट थे, 2 मौलाना साहब के लोग भी शॉर्ट थे, और 2 मेंगल साहब के बंदे शॉर्ट थे। तो 6 इन्होंने बैकअप पे रखे हुए थे। 64 का नंबर पूरा हो गया। जब मौलाना साहब, सर ये बताएं, ये बात ठीक हो गई आपकी, उन्होंने बंदे इधर भी रखे थे, इन्होंने नेशनल असेंबली के आपके मेंबरान भी रखे थे। जैन इज अ बिग नेम, जैन कुरैशी वाज, के पास 8 लोग थे। सर, एंड डज पीटीआई हैव अ प्रॉब्लम विद दिस डॉक्यूमेंट और तकरीबन नॉट? कम से कम 10 से 11 लोगों के साथ जो हम आउट ऑफ कांटेक्ट थे, तो उसपे से 5 लोगों को भेजा। 6-7 का बैकअप था कि एंड टाइम पे अगर मौलाना नाराज हो जाते हैं तो वो 6-7 लोग भी आ जाने थे। सो ऐसा जबरदस्त फूल प्रूफ प्लान था कि कल कुछ भी हो जाए, मौलाना ऊपर चला जाए, कोई बंदे का पेट खराब हो जाए, कोई किधर चला जाए, बैकअप में ऐसे रखे जैसे एक्स्ट्रा की टीम के प्लेयर्स ही ये बताएं, रिटायर्ड। अगर क्विकली इफ यू कैन टेल मी, अगर आप मुझे बता सके, जैन वर यू सरप्राइज्ड, आपको हैरानगी हुई? आप साउथ पंजाब के मेरे ख्याल प्रेसिडेंट भी रहे, शायद अभी भी होंगे। अभी भी हूं सर, हाँ अभी भी साउथ पंजाब का प्रेसिडेंट हूं। यस, आई वाज अमेज्ड। मुझे इसका पता परसों वीलॉग से पता लगा। फिर जब मैंने आमिर डोगर साहब से कंफर्म किया तो उन्होंने कहा जी हमारा 4 दिन पहले राब्ता हो गया था। फिर उनकी जो हमशीरा मेहरबानो बहन, उन्होंने फिर एक ट्वीट किया जहां से हमें पता चला। इससे पहले हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। कौन सा ट्वीट उनका कौन सा ट्वीट था वो जो उनकी उठा लिया गया? सुबह ट्वीट किया था ना कि जी 5 दिन से जैन जो है ना हमारे आउट ऑफ टच है, आउट ऑफ कांटेक्ट है, तो तब हमें पता लगा। लेकिन फिर भी हम थोड़ा उस खबर को थोड़ा डिले इसलिए करें कि यू नो एट टाइम्स इट्स पर्सुएसिव इंस्पिरेशन, कोई इस तरह की बात ना चले, बाकी लोगों को पता नहीं क्या चले, एंड यू नो देयर हैज टू बी अ ग्रेस बिकॉज़ कोई वेरिफिकेशन। तो आप ये कह रहे हैं जो जैन आउट ऑफ टच थे, क्या कोअर्जन था, यानी जबरदस्त जोर जबरदस्ती की गई, अगवा किया गया, या अपनी मर्जी से गए? I think we'll have to wait when he comes back and tells the whole story. लेकिन जो मेहरबानो कुरैशी ने किया था उससे हमें पता चला कि आउट ऑफ टच। आज भी मेरी जब उनसे बात हुई, मैंने उनसे पूछा, कहा जी मैं जैन से पूछ के बताऊंगा। गुड दैट यू आल्सो सेइंग द सेम थिंग। बात हुई आज, जिसका मैंने मतलब चीफ से पूछा। ठीक हो गया। मैं जरा मुर्तज़ा आपसे